بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سسرال یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے لینے کے لیے گئے، اس واقعے کو عورتیں ضرور سنیں۔ پیارے دوستوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی۔ عرب کے اکثر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی کہتے تھے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ نعوذ باللہ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات شادی کے بعد بھی ٹھیک نہیں تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بعد اکثر گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا صبح فجر کی نماز کے بعد گھر سے مزدوری کے لیے نکل جاتے۔ اگر مزدوری مل جاتی تو گھر کا چولہا جلتا تھا، اور اگر نہیں ملتی تو گھر میں افاقہ ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی روزانہ کی کمائی اکثر غریبوں کی ضرورت میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نور اور سادگی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ گھر کے چھوٹے بڑے کام اور بچوں کی پرورش اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی سوکھی ہوئی کھال پڑی تھی، جس پر دن کے وقت اونٹ چارہ کھاتا اور رات کے وقت وہی بستر کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اس طرح کی سادگی کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جوڑا دنیا کا مثالی جوڑا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کی خدمت میں کبھی کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنی پیاری بیٹی کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ بیٹی عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فرائضہ اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو اور فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے، ہمیشہ فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو لینے کے لیے اس کے سسرال چلے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے ابا جان سے جو کہا اسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ہمارا آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری وہ بہنیں جو بار بار چھوٹے چھوٹے سے مسائل کی وجہ سے اپنے سسرال کو چھوڑ کر گھر آ جاتی ہیں، وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، یہ جو واقعہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ بیٹی گھر چلیں، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور میرے والد بھی ہیں، میری کیا مجال کہ میں آپ کو انکار کر سکوں، لیکن میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو
तो मैं अपने शोहर के घर में आने का इंतज़ार कर लूँ। अपनी प्यारी बेटी की ये बात सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आहट को समेटा और वहीं पर दीवार के पास टेक लगाकर कच्ची ज़मीन पर बैठ गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतज़ार करने लगे। उस दिन ये भी अजीब मामला हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पर बहुत देर से आए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी घर में कच्ची ज़मीन पर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे हैं तो बहुत हैरान हुए। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके फरमाने लगे कि ए अली, अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी फातिमा को अपने घर ले जाऊं। ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे और फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी जो आज इज्जत है वो आपकी वजह से ही है। या रसूल अल्लाह, फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको इजाज़त ना दूं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की ये बात सुनी तो आपने फरमाया कि मैंने अपनी बेटी फातिमा को ये सिखाया है कि कभी भी अपने शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना और अपने शोहर की इताअत करना। इसलिए मेरी बेटी फातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शोहर हज़रत अली से घर जाने की इजाज़त ना ले लूँ तब तक मैं घर नहीं जाऊँगी। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ करना कि फातिमा के इन अमाल की वजह से कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक मुझे भी कामयाबी अता कर दे। नाज़रीन, इस तरह हम आपको मदीना के शहर का एक और वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। हज़रत गज़ाली ने अपनी किताब में लिखा है कि एक औरत को उसका शोहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं घर से जा रहा हूँ, जब तक मैं घर ना लौटूं तुम घर से बाहर नहीं निकलना। उस औरत के घर के सामने ही उसके बाप का घर था, यानी उसका मायका था, जहाँ पर उसका बूढ़ा बाप रहता था। एक दिन उसके बूढ़े बाप के घर से पैगाम आया कि उसका बाप बहुत बीमार है, तो आकर अपने बाप से मिल तो लो। तो बेटी ने कहा, मुझे मेरा शोहर पाबंद करके गया है कि मेरे बाद घर से बाहर नहीं निकलना। वो इसलिए पाबंद करके गया है कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंद किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने शोहर की इजाज़त के बगैर घर से नहीं निकलना, तो मैं अपने शोहर की इजाज़त के बगैर घर से नहीं निकल सकती। पहले जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताओ कि मेरा बाप बीमार है, क्या मैं अपने शोहर की इजाज़त के बगैर उसे देखने के लिए जा सकती हूँ या नहीं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो कि अगर तुम अपने शोहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता करेगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो कि तुम अपने शोहर की इताअत करो, अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता करेगा। कुछ दिन के बाद उसके बाप के घर से इतला मिली कि उसका बाप बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उस औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता किया तो आपने कहा कि जाकर उस औरत से कह दो अगर तुम अपने शोहर की इताअत करोगी तो अल्लाह तुम्हें बेहतर अजर देगा। फिर उसके कुछ दिन के बाद दोबारा खबर आई कि तुम्हारा बाप इंतकाल कर गया है, आकर अपने बाप का आखिरी दीदार कर लो। यहाँ पर नाजरीन आप इस बात का अंदाज़ा करें कि इस औरत की क्या कैफियत होगी, इस पर क्या गुजर रही होगी कि इसके घर के सामने वाले घर में उसका बाप मरा पड़ा है, लेकिन उस औरत ने दोबारा वही किया। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा पैगाम भिजवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप दुनिया से चला गया है, यानी उसका इंतकाल हो चुका है
اور میرا شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر کے گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے جا کر کہہ دو کہ اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی تو اللہ اسے بہتر اجر دے گا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کے رسولوں کو منانے والی عورت کہ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ اپنے شوہر کے حکم کو ماننے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ جب اس کے باپ کو دفنایا گیا تو 2 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ وہ عورت اپنے باپ کی وفات پر گئی تھی یا نہیں۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ تو اپنے گھر میں ہے تو وہ واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ تو اپنے گھر سے نکلی بھی نہیں، وہ اپنے باپ کا آخری دیدار بھی کرنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا نصیب جاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند آنسو گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے تو اللہ نے اس کی بھی بخشش کر دی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے باپ کی بھی بخشش کر دی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اسلام سے کتنا دور ہیں۔ ہم نے کتنی اسلام سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اگر ہم اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو مرد کی فرما برداری اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔